جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن بھی جلوس نکلا. اور کون سی تنظیم تھی نکالنے والی؟ اس کا قائد کون تھا؟ اس کے شرکا کون تھے؟ اپنی بات نہیں کرتا، حوالہ لکھیں، حوالہ پڑھیں. بات یہی ہے کہ آج ہماری قوم کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہو گئی ہماری قوم، اور جاہل ہوئی تو نبی پہ اعتراض کرنے لگی. علم آئے گا ایمان کے ساتھ تو کبھی نبی پاک پہ اعتراض نہیں ہوگا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب رسول پاک کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلوس میں کون آئے تھے؟ سبحان اللہ. ارے جو اتنی تعداد میں 70,000 کی تعداد میں آ جائیں تو یہ جلوس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جلوس کس کو کہتے ہیں؟ جلوس کس کو کہتے ہیں؟ بھئی وہ چلتا جو ہے، لوگ نعرے لگاتے ہیں، ورنہ اصل میں عربی میں جلوس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے کے. جلوس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے کے. قربان جائیں، اللہ اکبر. تو حضور کی ولادت کے دن فرشتوں نے جلوس نکالا. اور کیسا جلوس تھا؟ امام قسطلانی شارح بخاری ہے، بخاری شریف کے شارح ہیں. ملا علی قاری شارح بخاری ہے. اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان کی وہ عظیم متفق علیہ ہستی ہے کہ جن کو ہر فرقے کے لوگ اپنا امام مانتے. علم حدیث کے بڑے ماہر، علم حدیث ہندوستان میں انہوں نے ہی پہنچایا، بڑی محنت کی. وہ فرماتے ہیں کہ آمنہ خاتون کہتی ہیں جس دن حضور پیدا ہوئے میں نے حضور کی نور کی روشنی میں 3 جھنڈے دیکھے. پتا چلا کہ میلاد النبی کے دن، اس دن تو کوئی بظاہر حضور کو ماننے والا نہ تھا بحیثیت رسول انسانوں کے اندر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے جبریل کے ذریعے سے جھنڈے لگوائے. اور کتنے؟ 3. کہاں کہاں؟ ایک کعبے پر لگایا، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا. لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈے کا ثبوت کیا ہے؟ آج کل چند چھوکروں کی ایجاد نہیں ہے میلاد مصطفیٰ. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال سے ہوتی آ رہی ہے. اور یہ تو میں حضور کی آمد کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اگر بات میں میلاد مصطفیٰ کی کروں تو میلاد مصطفیٰ کی تاریخ اتنی پرانی ہے، میلاد مصطفیٰ کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی کہ کائنات کی تاریخ پرانی ہے. میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں حضور کی پیدائش کا ذکر کرنے کو میلاد کہتے ہیں. تو یہ میلاد حضور کی آمد کا ذکر، حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا، اسی کو میلاد کہتے ہیں. اب آؤ، میلاد کی محفل سب سے پہلے کس نے سجائی اور کہاں سجائی؟ خطیب کون تھا؟ سامع کون تھے؟ یہاں ہم میلاد پڑھتے ہیں، خطیب عالم ہوتا ہے، شیخ الحدیث ہوتا ہے، محدث و مفتی ہوتا ہے، سننے والے، لوم چلانے والے میرے بھائی ہوتے ہیں، دکان چلانے والے، کرانہ دکان چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، میڈیکل چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر ہوتے ہیں. لیکن آؤ، سب سے پہلے محفل میلاد سجی کہاں تھی؟ وہ پارک کون سا تھا؟ وہ گھر کون سا تھا؟ وہ مکان کون سا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کرو، یاد کرو، وَإِذْ یاد کرو. اللہ کس کو یاد کرے؟ تو اللہ فرماتا ہے جب ہم نے لامکاں پر ایک محفل سجائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر محفل میلاد بدعت ہے، ہر میلاد کی محفل سجانے والا بدعتی اور جہنمی ہے، تو میرا استفتاح ہے پوری دنیا کے دارالافتاؤں کو کہ جو قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو کہ میں نے میلاد کی محفل سجائی. میلاد کی محفل اس لیے کہہ رہا ہوں، میثاق النبیین، عہد میثاق. نبیوں کو بلایا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کو بلایا اور کہا اے میرے انبیاء، اگر میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، نبوت دوں، کتاب دوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تم کو عطا کروں. کن کو کہا؟ مولوی کو نہیں، وہاں تو کسی کی اوقات ہی نہیں پہنچنے کی. نبیوں کو بلایا، سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا. اب آپ دیکھیں، توجہ کریں آپ، اللہ نے 2 جگہ میثاق کا ذکر کیا ہے. غور کریں، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن پڑھنے لگا ہوں. قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے میرے بھائی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے.
کہ آپ نے کہہ دیا میلاد بدعت ہے، آپ کوئی ایک آیت بھی تو لاؤ. آپ کہتے ہیں میلاد شرک ہے، کوئی آیت تو لاؤ. کس قرآن کی آیت میں میلاد بدعت ہے؟ کس حدیث میں حضور نے منع کیا میری میلاد نہیں منانا؟ لیکن منانے کا ثبوت ہم قرآن سے دے رہے ہیں. قرآن کہتا ہے میں نے 2 جگہ میثاق کرے. کب؟ فرماتا ہے اللہ نے سوال کیا الستو بربکم، وہاں اللہ نے جنرل پبلک کو بلائی، سب کو بلایا، سب آئے، کافر مومن سکھ عیسائی جو بننے والے تھے سب آئے. الستو بربکم، تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب جمع ہوئے، جتنے پیدا ہونے والے انسان تھے سب جمع ہوئے. اللہ نے کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں پر اپنی ربوبیت کا اعلان کرنے کی بات آئی، اپنی ربوبیت کی اعلان کرنے کی بات آئی تو سب کو بلایا، اپنوں کو، بیگانوں کو، پاکوں کو، ناپاکوں کو، ایمان والوں کو، منافقوں کو، نبیوں کو، عام پبلک کو. کیوں؟ سب آؤ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور واہ محفل کہاں سجی؟ عالم ارواح میں، جنرل وارڈ میں. لیکن جب حبیب کی بات آئی، میلاد مصطفیٰ کی بات آئی تو سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا، اوروں کی نو انٹری. وہاں ولی بھی نہیں آ سکتے، کتنے سلیکٹڈ لوگ تھے. صحابی بھی نہیں آ سکتے، کتنے سلیکٹڈ لوگ تھے. یعنی ذکر جتنا قیمتی ہوتا ہے، ذکر جتنا قیمتی ہوتا ہے، بیان جتنا قیمتی ہوتا ہے، عنوان جتنا قیمتی ہوتا ہے، پھر ویسے ہی لوگ بلائے جاتے ہیں. اگر قانون پر بات ہوگی تو چماروں کے سامنے تھوڑی قانون کے اسرار و رموز کھولے جائیں گے، وہاں پر قانون دانوں کو بلایا جائے گا. اگر فن موسیقی کی بات ہوگی تو پھر ہما شما کا وہاں ذکر نہیں ہوگا، جو اس فن کے ماہرین ہیں ان سے بات کی جائے گی. تو کہا جو میرے محبوب کو سمجھ ہی نہیں سکتے ان کے سامنے، نہ سمجھو کے سامنے ذکر کیا کروں. جو میرے حبیب کو سمجھ سکتے ہیں ان لوگوں کو بلایا اور کہا میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، میں تمہیں کتاب بھی دوں، نبوت بھی دوں، رسالت بھی دوں، اور لوگ تمہاری عظمتوں کے ڈنکے بجائیں. اس وقت کیا ہو؟ اس وقت کیا ہو؟ میرا محبوب آ جائے. کون آ جائے؟ حبیب آ جائے. وہی تو کہتا حبیب آ جائے، حبیب آ جائے. وہ کہہ رہا تھا آ جائے اور ہم کہہ رہے آ گئے. بس فرق تو یہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پتہ چلا آپ غمگین نہیں ہوا کریں میلاد کا، اگر کم لوگ مناتے تو غمگین نہیں ہوا کریں. میلاد کی محفل میں سلیکٹڈ لوگوں کو ہی بلایا جاتا ہے، سبحان اللہ. اور میلاد کے جشن سلیکٹڈ لوگوں سے ہی کروائے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ جنت میں بھی سلیکٹڈ لوگوں کو ہی داخل کیا جانا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب رحیم، اللہ ان کو سلام کرے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اللہ مجرموں کو، منافقوں کو، میلاد کے مخالفوں کو کہے گا ہٹو. اب جو وہاں محبوب پہ سلام پڑھتے تھے اللہ آج ان پر سلام پڑھنا چاہتا ہے. نعرہ تکبیر. سلیکشن ہونا ہے، سلیکشن. تو یہ میلاد کی محفل ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جن کو خدا چنتا ہے پھر وہی لوگ محفل میلاد کرتے ہیں. تو اللہ نے سب سے پہلے کہا حبیب آ جائے، میرا محبوب آ جائے. تو تم کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا تمہیں؟ قرآن کہتا ہے جب میرا محبوب آ جائے تو یہ جو تمہاری قیادت کے ڈنکے بجیں گے نا، جب لوگ تمہیں سالار مان رہے ہو، قائد مان رہے ہو، مقتدی مان رہے ہو، اے آدم، اے نوح، اے شیش، جب تجھے پیور لوگ قائد و سالار، رہنما، مقتدی مان رہے ہو اور حبیب آ جائے تو پھر اپنی سالاری نہیں رکھنا، اپنی قیادت نہیں رکھنا، اپنی رہنمائی نہیں رکھنا، اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے چلتے رہنا. اپنی بات نہیں کرنا، اس کی بات کرنا. بتاؤ انبیاء تم ایسا کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل بالکل کریں گے. اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر کہ جس نے عہد توڑا وہ ظالموں میں سے ہوا. لیکن اس سے پہلے کہا کہ تم ایسا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں کریں گے. انبیاء سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ایک دوسرے کو گواہ بناؤ کہ تم کرو گے، اور پھر کہا کہ میں تم سب پر گواہ ہوتا ہوں کہ تم ایسا کرو گے. پتا چلا کہ جب محبوب کی بات آتی ہے تو ایسے چھوڑ نہیں دیا جاتا. قربان جائیں، جب حبیب کی بات کرتا ہے تو نبیوں کے ساتھ یہ تیور ہوتا ہے. جب حبیب کی بات
بات آئے تو عوام کے ساتھ تیور کیا ہوگا؟ تو پتا چلا اسی لیے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک دن خطاب کر رہے تھے، اپنے نبی کی عظمت سنو، اپنے نبی کا مقام سنو، جس نبی کی آمد کا جشن مناتے ہو اس کا مقام سنے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے یہ جو انبیاء آئے نا توحید کی دعوت کے ساتھ ان کا دوسرا عنوان تھا، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ جانے موسیٰ آئے گا، دعائے خلیل آئے گا، نوید مسیح آئے گا، جانے آدم آئے گا، اللہ اکبر، آبروئے کعبہ آئے گا، آبروئے انسانیت آئے گا، جانے کائنات آئے گا، روح کائنات آئے گا، وجہ تخلیق کائنات آئے گا، آب گل انبیاء آئے گا، جانو دل اصفیاء آئے گا، شہر یار ارم آئے گا، جنت کی بہار آئے گا، اللہ اکبر، وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، سب نبی کہتے تھے۔ آخری میں عیسیٰ آئے علیہ السلام، انہوں نے کہا میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، واہ واہ سبحان اللہ، مجھے جلدی جانے دو تاکہ وہ آ جائے، میں جلدی جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ عیسیٰ کو بھی جلدی تھی کہ وہ آ جائے، واہ واہ، وہ آ جائے، اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، قرآن ہے نا، قرآن کہتا ہے میں جا رہا ہوں، میرے بعد وہ آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام احمد ہوگا، وہ غلام احمد نہیں ہوگا، وہ احمد ہوگا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، ہاں، نبی کی جو کسی کا غلام نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بندہ ہوتا، وہ احمد ہوگا اس کا نام۔ تو ایک امتی کھڑا ہوا، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کو اپنے قائد سے پیار ہوتا ہے، ہر آدمی کو اپنے امام سے پیار ہوتا ہے، مقتدی۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، آپ جس کی بات کر رہے وہ آئے گا، آپ کے بعد آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے بعد آئے گا نا، تو بعد آئے گا تو آپ کے برابر ہوگا، آپ کے بعد آئے گا تو آپ کے برابر ہوگا، آپ سے افضل ہوگا، کیسا ہوگا؟ افضل کا تو تصور ہی امت نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تو میری برابری کی بات مت کر۔ صاحب معارج النبوہ لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا جو میرے بعد آئے گا، جس کا خطبہ آدم نے، شیس نے، نوح نے، موسیٰ نے، داؤد نے، ایوب نے، یوسف نے، سب نے پڑھا ہے، اور جس کا خطبہ میں پڑھ رہا ہوں وہ میرے بعد آئے گا، تو کیا آپ کے برابر ہوگا یا آپ سے افضل ہوگا یا آپ سے مرتبے میں کم ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا تو برابری کی، افضلیت کی بات کیوں کرتا ہے؟ سن اس محمد کا مرتبہ، اس احمد کا مرتبہ، اس ہادی مہدی کا مرتبہ، اس مجتبی و مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہوگا کہ میں نے دعا کی ہے کہ میں اس کا امتی بن جاؤں، اور میں تمنا کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں صرف ایک مرتبہ، زندگی میں صرف ایک مرتبہ عیسیٰ جیسا پیغمبر جو بغیر باپ کے کنواری مریم سے پیدا ہوا، جسے روح اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کی کتاب لے کر آیا، جس نے پالنے میں کلام کیا، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، وہ عیسیٰ جیسا پیغمبر کہتا ہے زندگی میں ایک تمنا دنیا سے لے کر کے جا رہا ہوں کہ وہ جب آئے گا تو ایک مرتبہ مجھے اس کی نالین کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے تو عیسیٰ کے مقدر کی معراج ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، آپ کے نبی کا مرتبہ، سبحان اللہ، سبحان یہ آپ کے رسول کا مرتبہ، سبحان اللہ، یہ آپ کے سبحان عیسیٰ جہاں تسمے باندھنے کی تمنا کرے سبحان وہ میرے آقا کی نالین ہے، وہ میرے سرکار کا مقام ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔